ختم نبوت کے نام سے جو عقیدہ و نظریہ اخذ کیا جا چکا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ محمد کے بعد نہ تو کوئی رسول ہے اور نہ ہی کوئی نبی، محمد آخری رسول تھا، محمد آخری نبی تھا، اس بارے میں ڈاکٹر محمد اقبال، جنہیں علامہ اقبال کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان کے کیا عقائد و نظریات تھے، ان کا نظریہ کیا تھا، آج یہ راز آپ پر کھول کر واضح کرتے ہیں۔ ایسا راز، ایسے حقائق کہ جنہیں آج آپ سن کر چونک جائیں گے، بلا شک و شبہ آج یہ بات آپ کے لیے بالکل نئی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بات پہلی بار سامنے آتی ہے تو وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے، اور جو نسل در نسل چلا رہا ہے وہ سچ ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کسی بھی شے کے، کسی بھی بات کے حق ہونے کی بنیاد اس کے دلائل کو دیکھا جائے گا، اس میں غور و فکر کیا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، اس کے بعد ہی آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور آج نہ صرف ہم ڈاکٹر محمد اقبال، جنہیں علامہ اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ انکشاف کریں گے، یہ راز، یہ حقائق کھول کر واضح کریں گے کہ انہوں نے نہ صرف دعویٰ نبوت کیا، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں وہی مہدی ہوں جس کا خود کو مسلمان کہلوانے والے انتظار کر رہے ہیں، اور میں وہی آخر الزمانی، یعنی میں وہی مسیح ہوں، وہی عیسیٰ ہوں جس کا خود کو مسلمان کہلوانے والے انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر آج تک اس بات کو کیوں چھپایا گیا؟ انتہائی اہم بات، انتہائی اہم راز، انتہائی اہم حقائق انہیں کیوں چھپایا جاتا رہا؟ آج تک کیوں چھپایا گیا؟ اور جن لوگوں نے چھپایا اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کا جواب آپ کو خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی ایک بہت بڑی علماء میں سے جو ایک شخصیت ہے، جس کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، جن کی ماضی قریب میں وفات ہو چکی، انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے اس بارے میں کیا انکشافات کیے، خود اپنی زبان سے کیا اقرار کیا، کیا انکشافات کیے، کیا تسلیم کیا، کہ کیا وجوہات ہیں اس کی کہ آج تک اقبال کے بارے میں یہ حقائق جو ہے وہ چھپا کر رکھے گئے۔ اور پوری دنیا کے ملاؤں کو میرا کھلا چیلنج ہے کہ وہ میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں، اور جان لیں غلط ثابت کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ منہ سے صرف ہوا خارج کرتے رہیں، گالیاں دیں، بکواسات کریں، نہیں، دلائل سے میری بات کو رد کریں۔ حق جو ہوتا ہے، جو اہل حق ہوتے ہیں، وہ گالیاں نہیں دیتے، وہ الزامات نہیں لگاتے، وہ بہتانات نہیں باندھتے، وہ تہمتیں نہیں لگاتے، وہ منہ سے جاگ نہیں نکالتے، وہ کتوں کی طرح بھونکتے نہیں ہیں۔ آج سے 14 صدیہ قبل محمد نے بھی کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو علم و حکمہ سے بات کرے۔ محمد نے کہا تھا کہ جب منافق سے بات کی جاتی ہے تو وہ دلائل سے بات کرنے کی بجائے گالیاں دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، پھدکتا ہے، الزامات لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، باطل ہوتا ہے نا۔ تو آج جو راز، جو حقائق اقبال کے بارے میں آپ کے سامنے کھول کر واضح کیے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے تمام ملاؤں کو چیلنج ہے، بالخصوص ان لوگوں کو، ان ملاؤں کو چیلنج ہے کہ جو ایک طرف اقبال کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، دوسری طرف اس چیز کو چھپا دیتے ہیں، کہ وہ آ کر اس سوال کا جواب دیں کہ کیا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو انہوں نے پھر کیوں چھپایا؟ ایک طرف وہ اقبال کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف جو اتنے عظیم حقائق ہیں، اتنے بڑے حقائق ہیں، ان کو چھپا دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کا یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی خواہشات جو ہیں ان کا کلا کما ہوتا تھا، ان لوگوں کا اپنا دجل چاک ہوتا تھا۔ بہرحال آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس واقعے میں خود کو مسلمان کہلوانے والے جو ہیں، ان کے جو علماء ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی شخصیت جن کی ماضی قریب میں وفات ہو چکی ہے، انہوں نے اپنی زبان سے اس بارے میں کیا کہا۔ آج سے کچھ سال قبل میری ملاقات ایک ایسی شخصیت سے ہوئی جو خود کو مسلمان کہلوانے والوں کے علماء میں ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام رکھتی ہے، جن کی ماضی قریب میں وفات ہو چکی۔ ان کا نام آگے چل کر واضح کیا جائے گا۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا سوال لے کر خصوصی طور پر آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے امید ہے، نہ صرف امید ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ ہی ہیں جو میرے سوال کا ٹھیک سے جواب دے سکتے ہیں، بہتر جواب دے سکتے ہیں۔
مجھے آپ کے علاوہ اپنے سوال کے جواب کی کسی سے امید نہیں ہے اس دور میں۔ تو ان کا ٹھیک ہے، آپ سوال کریں۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اقبال کو پسند کرتے ہیں؟ تو وہ آگے سے مسکرا پڑے، کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے، میرے آپ نے بیانات نہیں سنے۔ تو میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اصل میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ کے سامنے موجود ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس چیز کا جو ہے وہ اقرار کریں، اظہار کریں، مجھے جواب دیں۔ تو کہتے ہیں یہی آپ کا سوال تھا۔ میں نے کہا یہ سوال تو نہیں تھا نا، اگر یہ سوال ہو تو پھر اس کا مطلب میں تو بے وقوف ہوا۔ اس کا جواب تو آپ کی ویڈیوز سے مل سکتا ہے، آپ کے جو بیانات ہیں ان میں آپ نے جا جو ہے اقبال کو کوٹ کیا ہوا ہے، آپ کے اقبال کے بارے میں اپنے جو ہے وہ نظریات کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کا اصل سوال ہے اس کی طرف آئیں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ جب تک آپ میرے اس سوال کا جواب نہیں دیں گے، اور یہ صرف میرا ایک سوال یہ نہیں ہے، جو اصل سوال ہے، جو سوال کا مرکز و محور ہے، وہاں تک جانے کے لیے جو چھوٹے موٹے کچھ 2-4 سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو دینے پڑیں گے۔ جب آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے تو وہ سوال جو ہے میرے لیے آسان ہو جائے گا آپ سے کرنا، اور آپ کے لیے جواب دینا بھی بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اس میں سوال کرنے والی کوئی بات نہیں، بلا شک و شبہ میں اقبال کو نہ صرف بہت پسند کرتا ہوں بلکہ میں اقبال کا بہت بڑا مداح ہوں، اور اقبال کو تو میں اپنے لیے اپنا روحانی استاد مانتا ہوں۔ اقبال نے تو میری زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا، یعنی اس طرح کی انہوں نے کافی باتیں کی، اقبال کی جو ہے وہ تعریفیں کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہی امید سی آپ سے کہ آپ یہی جواب دیں گے۔ میں نے کہا آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح کا ایک اور سوال ہے، اس کا بھی آپ جو ہے وہ جواب دے دیں تاکہ ہم جو اصل سوال کا مرکز و محور ہے اس کی طرف جائیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کریں سوال۔ تو میں نے سوال کیا اقبال جو ہے اس کو خودی کا علم تھا، خودی کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر اسی طرح کا جواب دیا، مسکرا دیا ہلکا سا، اور مجھے کہا کہ اگر آپ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں آپ یہ نہ جانتے ہوں کہ اقبال جو ہے اسے خودی کا علم نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، اصل میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کیونکہ جو اصل سوال ہے، جو کہ محور ہے، مرکز ہے، وہ آسان ہو جائے گا، نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی۔ میرے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، آپ کے لیے سمجھانا آسان ہو جائے گا، کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی، کنفیوژن، کوئی الجھن نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے پھر بہرحال اسی طرح انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اقبال جو ہے نہ صرف جو ہے وہ انہیں خود ہی کا علم تھا بلکہ وہ اقبال پر خود ہی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہوئی تھی، بیدار ہو چکی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نے بھی اقبال کا نام سنا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ اس بارے میں نہ جانتا ہو کہ اقبال کو نہ صرف خود ہی کا علم تھا بلکہ اقبال پر اس کی خود ہی بیدار ہو چکی ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اقبال سے پہلے تو برصغیر پاک و ہند میں خودی کا جو تصور ہے یہ تو بالکل ناپید ہو چکا ہوا تھا۔ یہ اقبال تھا جس نے کئی صدیوں بعد آ کر برصغیر کے اندر یہ جو خودی ہے اسے بیدار کیا ہے، خودی کا تصور جو ہے یہ لوگوں کو دیا ہے، ان پر واضح کیا۔ جو صدیوں سے جو تصور جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہوا تھا، یہ اقبال تھا جس نے صدیوں بعد برصغیر میں اس تصور کو عام کیا۔ اقبال کی وجہ سے لوگوں کو خود ہی سے شناسائی ہوئی۔ بہرحال انہوں نے یعنی کہ اس بارے میں کافی باتیں کی، تو یعنی واضح کیا، بالکل کھول کے واضح کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا، کچھ مثالیں بیان کی، کچھ انہوں نے دلائل دیے، اقبال کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کیے جو کہ عموماً سننے کو نہیں ملتے۔ تو انہوں نے واضح کیا کہ اقبال کو نہ صرف خود ہی کا علم تھا بلکہ اقبال پر اس کی خود ہی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا الحمدللہ میرا جو سوال ہے وہ تو اب بالکل آسان ہو گیا، اب مجھے سمجھنے میں کوئی پریشانی جو ہے وہ پیش آئے گی، مجھے کوئی الجھن ہوگی، نہ ہی آپ جب جواب دیں گے تو آپ کو جواب دینے میں کوئی الجھن، کوئی پریشانی جو ہے وہ پیش آئے گی۔ تو کہتے ہیں پھر آپ اپنا سوال پیش کریں۔ تو میں نے کہا سوال یہ ہے کہ میں کچھ لکھ کر لایا ہوں، میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے اقبال کا ایک شعر جیب سے میں نے جو پیپر جس پر لکھا ہوا تھا وہ نکالا اور میں نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا جس پر اقبال کا ایک شعر لکھا ہوا تھا میں نے ان کے سامنے رکھا تو ان کی جو کیفیت تھی وہ اچانک ایک دم سے ایسی ہو گئی جیسے کہ کسی پر آسمان گر پڑا ہو۔ یعنی کہ آپ کو بھی
آپ بھی جانتے ہوں گے کہ زندگی میں کئی بار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا یا کئی مواقع پر ایسا ہوا ہوگا یا کم از کم ایک آدھ بار ہوا ہوگا کہ کبھی غیر متوقع طور پر کچھ ایسا واقع ہو جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے اوسان خطا کر دے. آپ یہ تک بھول جائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے. اگر آپ کچھ بول رہے تو آپ یہ تک بھول جائیں کہ آپ کیا بول رہے تھے. اس طرح بالکل حیران، ششدر، پریشان، دنگ رہ جانا، چونک جانا، بالکل جو ہے وہ ایک عجیب سی ایسی کیفیت میں چلے جائیں جیسے کہ آپ موجود ہی نہیں ہیں. تو ان کی اچانک سے یہ حالت ہوگی جیسے کہ ان کے اوپر کوئی بہت آسمان ٹوٹ پڑا ہے ان پر. اب میں چونکہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، ان کی اس کیفیت کی وجہ کیا ہے، تو کچھ دیر وہ اسی کیفیت میں رہے، خاموش رہے. تو میں نے انہیں کہا، ڈاکٹر صاحب آپ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ میری طرف دیکھا، اور جس انداز میں دیکھا، جس طرح دیکھا، وہ بالکل واضح طور پر ایک ایسا انداز تھا جیسے کہ کوئی شرمندہ ہوتا ہے، اپنی شرمندگی کا اس کے چہرے سے اظہار ہو رہا ہوتا ہے، عیاں ہوتی ہے شرمندگی، ندامت. تو مجھے کہتے ہیں کہ اب آپ سے کیا چھپانا. کہتے ہیں آپ سے چھپایا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں آپ سے کوئی بات چھپا ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں کوئی اور ہوتا تو میں بات کو گما پھرا کے ادھر ادھر لے جاتا، لیکن آپ کے سامنے اس بات کو میں اگر گھماؤں گا، اگر توڑوں مروڑوں گا، کسی بھی قسم کی کوشش کروں گا تو الٹا میں خود پھنس جاؤں گا. کیونکہ آپ کا معاملہ باقی عوام کی طرح نہیں ہے. باقی عوام کا معاملہ بالکل اور ہے، ان کو جو کہو وہ مان لیتے ہیں، وہ زیادہ بحث نہیں کرتے. اگر کوئی بحث کرتا بھی ہے تو وہ اس کو ہم عاجز کر دیتے ہیں، اس کے سامنے ایسی یعنی کہ بات کو گول مول کر کے ایسا ادھر سے ادھر کر کے جو ہے گھما پھرا کر بات کریں گے، ادھر سے ادھر لے جائیں گے کہ وہ اس کا دماغ ہی گھوم جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. تو حقیقت انہوں نے اس کا اقرار کیا. وہ حقیقت کیا تھی وہ بیان کرنے سے پہلے جو شعر میں نے ان کے سامنے رکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے. جی، اقبال نے کہا، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر الزمانی. یعنی بالکل آسان الفاظ میں اقبال یہ کہہ رہا ہے، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اقبال کی زندگی کی ابتدا میں یہ اقبال نے شعر کہا تھا، نہیں، یہ زندگی کے آخری ایام میں، یہ جو زندگی کا اقبال کا آخری وقت تھا، آخری کچھ سال تھے، ان سالوں کی بات ہے. تو اقبال نے جو کہا وہ یہ ہے، ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، یعنی جو شخص، جو بھی جس کی خودی اپنی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے نمودار ہو گئی، وہی مہدی ہے، وہ مہدی جس کا خود کو مسلمان کہلوانے والے انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ جس کی خودی پہلے نمودار ہو جائے تو پھر وہ اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ مہدی بنے، وہ لوگوں کو ہدایت دے. اس میں ہدایت ہوتی ہے، اس کی بات میں، اس کے کردار میں. تو پھر کہا وہی آخر الزمانی. اور آخر الزمانی کون ہے؟ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا بچہ جانتا ہے کہ آخر الزمانی کا مطلب ہے مسیح عیسیٰ، جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، جس عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. آخر الزمانی جس نے زمانہ آخر میں، آخر الزمان میں آنا ہے. جو آپ کے علماء ہیں جن کے آپ اندھو کی طرح پیچھے چلتے ہیں، ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں آخر الزمانی کا مطلب کیا ہے، کون ہے آخر الزمانی؟ کیا آخر الزمانی مسیح عیسیٰ نہیں ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر الزمانی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ کسی اور، کوئی اور آئے گا، کوئی اور آیا تھا؟ نہیں. اس وجہ سے وہ صاحب جو ہیں، وہ جو بہت بڑی شخصیت تھی، وہ چونک گئے تھے، وہ دہل گئے تھے. کیونکہ ان سے میں نے پہلے جب یہ سوال کا جواب لے لیا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اقبال پر اس کی خودی نمودار ہو چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے تسلیم کیا اور باقاعدہ دلائل دیے اپنی طرف سے. یعنی کہ مجھے بہت ساری مثالیں دی، بہت سارے واقعات بتا کر اقبال کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ واقعہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اقبال کے اوپر اس کی خودی نمودار نہ ہوئی ہوتی. یہ اقبال کے اوپر اس کی خودی نمودار ہوئی تھی تب ہی یہ واقعہ ہوا. اور پھر انہوں نے جو کہا کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ شاعری ایسے گویا کہ قرآن ہے،
تو انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، یہ اقبال کی شاعری جو خود ہی نمودار ہونے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اقبال لکھ ہی نہیں سکتا تھا، یہ سارا اللہ کا کلام ہے، انہوں نے خود کہا۔ تو اس وجہ سے میں نے پھر جب یہ ان کے سامنے رکھا تھا تو وہ دہل گئے تھے، وہ چونک گئے تھے، کیونکہ اقبال نے یہاں یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں چونکہ میری خود ہی سب سے پہلے نمودار ہو چکی ہے، اس لیے اس دور میں ہی وہی مہدی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، میں ہی آخر الزمانی یعنی مسیح عیسیٰ ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ اس وجہ سے وہ چونک گئے تھے، اور پھر انہوں نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ سے اب اس بات کو نہیں چھپایا جا سکتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال نے دعویٰ نبوت کیا تھا، اقبال نے خود کو مہدی کہا تھا، اقبال نے خود کو آخر الزمانی یعنی مسیح عیسیٰ کہا تھا، وہی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آج ایک اور بات آپ کے اوپر واضح کریں کہ اقبال کا یہ صرف ایک مقام پر یہ دعویٰ نہیں ہے، اقبال کا جو لٹریچر ہے اگر آپ اسے اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اقبال نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ درجنوں مقامات پر یہ دعویٰ کیا ہے متشابہات کی صورت میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اور اس بارے میں بھی آپ کے اوپر کھول کر رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو دعوت دیتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ کے ملاؤں کو چیلنج کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جائیں اپنے ملاؤں سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ آج تک کیا یہ سچ ہے، اگر سچ ہے تو تم لوگوں نے آج تک یہ کیوں چھپایا، اور اگر یہ سچ ہے تو وہی فتوے جو آج تم میرے اوپر لگا رہے ہو، آج جو فتوے تم اللہ کے رسول عیسیٰ پر لگا رہے ہو، احمد عیسیٰ پر لگا رہے ہو، وہی فتوے لگاؤ اقبال پر، آؤ میدان میں۔ اور اس کے علاوہ آج جنہیں مثال کے طور پر لاہور میں مقبرہ ہے علی حجویری، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ماضی میں چلے جائیں، بہت ساری شخصیات ہیں، ان کے بارے میں بات کی جائے تو ان کے بھی یہ تمام کے تمام دعوے جات موجود ہیں۔ وہ تمام کے تمام ایسی جو شخصیات ہیں وہ نبیین تھے، وہ محمد کے خاتم یعنی محمد کے فلٹر سے نکل کر آنے والے نبیین تھے۔ اور خاتم النبیین کیا ہوتا ہے، خاتم النبیین کیا ہوتا ہے، نبیین کیا ہوتا ہے، یہ تمام تر حقائق آپ اس وقت تک نہیں جان سکیں گے جب تک کہ آپ القرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس کی بینات کو اس کتاب میں نہیں پڑھتے، اس سے رجوع نہیں کرتے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس کتاب کے قریب نہیں جانا، تو جان لیں ہر بات کو، ایک ایک بات کو جو آج کیا جا رہا ہے اس کی تاریخ قرآن میں موجود ہے، ہم آپ کو اسی قرآن میں دکھائیں گے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ بہرحال آپ آتے ہیں واپس اسی واقعے کی طرف کہ اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے پھر اس کے بعد کیا کہا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ پھر آپ جو ہیں، جب آپ کو اتنے بڑے راز کا علم ہے، اتنے بڑے حقائق کا علم ہے، تو آپ ان کا انکشاف کیوں نہیں کرتے، آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ تو آگے سے انتہائی پشیمانی، ندامت اور شرمندگی کسی کیفیت میں انہوں نے مجھے کہا، جواب دیا، کہتے ہیں کہ میں آپ سے امید کرتا ہوں آپ کافی سمجھدار ہیں کہ آپ باہر کسی سے بات نہیں کریں گے کہ میں نے ایسی باتیں کی ہیں۔ میں نے کہا آپ وہ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ جو حق ہے میرے سامنے وہ بیان کریں، مجھے حق سننا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں ان حقائق کو بیان نہیں کر سکتا، میں ان حقائق کو عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ اگر میں ان حقائق کو سامنے لاتا ہوں تو سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی ہیں، جو مرزا غلام قادیانی لعنت اللہ علیہ ہے، میں اس کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں اس کے مخالفین جو ہیں ان میں سر فہرست آتا ہوں، قادیانی کا میں بہت بڑا مخالف ہوں، بہت بڑا ناقد ہوں، ان کے ناقدین میں سے ایک بہت بڑا ناقد ہوں۔ اب اگر میں ہی یہ بات کروں گا، یہ انکشاف کروں گا، تو جو قادیانی ہیں ان کے ہاں تو ایک بہت بڑا ہتھیار آ جائے گا، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی جماعت میں، اپنے گروہ میں وہ کہیں گے دیکھیں یہ انہوں نے کہا، یہ اتنی بڑی شخصیت مسلمانوں کی،
ہمارے دشمن نے اس چیز کا اقرار کیا، اور پھر اقبال اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اقبال جو ہے وہ یہ عقیدہ ختم وہ جو اس سے مراد جو لیا جاتا ہے اس کا منکر تھا، اور باقاعدہ اقبال نے دعویٰ نبوت کیا، اقبال نے باقاعدہ مہدی و مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، تو پھر قادیانیوں کے لیے تو جو ہے وہ عوام کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا، ہماری ساری عوام ان کی طرف دوڑ پڑے گی، کیونکہ ہم جو ہے وہ وفات مسیح پر قادیانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے خود تسلیم کیا۔ تو بہرحال انہوں نے پھر میں نے کہا تو پھر یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ مجرم نہیں بنیں گے؟ تو وہ پھر یعنی کہ وہی کیفیت کہتا نہیں کہ یہ اصل میں اسے مصلحت کا نام دوں گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، کہتے ہیں ایک اور وجہ ہے جس وجہ سے میں ان حقائق کو اس راز کو منکشف نہیں کر سکتا ہے، ان کو سامنے نہیں لا سکتا، وہ وجہ یہ ہے کہ میرے خلاف میرے اپنے بہت سارے دشمن ہیں، اگر میں ان حقائق کو سامنے لاؤں گا تو میرے خلاف ایک محاذ جو ہے وہ کھل جائے گا جس کا میں سامنا نہیں کر پاؤں گا، جس کا میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ میں کہا میں اصل میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں میں کوئی روایتی مولوی نہیں ہوں، روایتی جو مدرسوں سے پڑھ لکھ کر آتے ہیں، مدرسوں کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں تو ایک لبرل گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، ڈاکٹر بنا، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے میرا یعنی کہ وہ جو ہے وہ رخ اس طرف ہو گیا، دین کی طرف، مذہب کی طرف، تو اس طرف رخ میرا ہونا تھا کہ میں نے جو ہے وہ اسی میں یعنی کہ گم گیا، اسی میں نے جو ہے وہ اپنی ساری کوشش شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں، یہ جو یعنی کہ مدرسوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، جو یہ سلسلہ چل رہا ہے روایتی علماء کا، تو میں ان کے ہاں جو ہے وہ نہ تو قابل قبول ہوں، نہ ہی میں پسند کیا جاتا ہوں، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میرے جو فالورز ہیں، میرے جو سننے والے ہیں، مجھے جو ماننے والے ہیں، ان کی جو اکثریت آپ کو وہی ملے گی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا جو ہے وہ طبقہ ہے، جو یعنی کہ مذہبی طبقہ آپ کو کم ملے گا۔ کیونکہ اب اگر میں یہ بات کروں گا تو یہ جتنے بھی روایتی علماء ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ پہلے میرے خلاف کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے، تو ان کو تو بہت بڑا موقع مل جائے گا۔ تو اب اگر میں خود ہی ان کو اتنا بڑا اپنے خلاف جو ہے موقع فراہم کروں تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مصلحت کو اختیار کیے ہوئے ہوں، مصلحت جو ہے یہی بہتر ہے، ایسے ہی چلتے رہیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح کے جوابات دیے، ان باتوں کا اقرار کیا، تو میں اندر سے دلی طور پر ان سے بدظن ہو گیا، مجھے جو ہے وہ ایک میرا دل کھٹا سا پڑ گیا کہ اتنی بڑی شخصیت کیمرے کے سامنے حق پر اتنے بڑے بڑے حق کے ہونے کے دعوے، یعنی کہ حق کے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے، بڑے جذبات میں آ کے لیکچرز دیتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اور اتنا بڑا یعنی کہ جو حق کا جو تقاضا ہے وہ یہ پورا ہی نہیں کر رہے، وہ کرنے سے یہ ڈر رہے ہیں، طرح طرح لوگوں کی ملامتوں سے ڈر رہے ہیں، اور طرح طرح کے خوف جو ہیں ان کا یہ شکار ہیں، یہ تو پھر اپنی خواہشات کی تباہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں یعنی کہ ان سے میرا دل تو کھٹا ہوگا، لیکن اس کے باوجود جو ہے میں نے ان سے یعنی سوال کیا، میں نے کہا کہ ایک میں آپ سے اور سوال کرتا ہوں۔ وہ سوال میرا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بات، اتنے بڑے یعنی کہ اتنا بڑا راز یہ آج تک چھپا ہوا کیسے ہے؟ آج تک کسی نے سوچا، یعنی کہ کوئی سامنے نہ لے کر آیا۔ تو انہوں نے پھر اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کو آج جو ہے وہ خاص کر کے پاکستان میں اقبال کے بارے میں جو خود ہی یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں یہ عام ہیں، اس سے پہلے اقبال کو اس طرح نہیں جانا جاتا تھا، اس طرح نہیں پہچانا جاتا تھا جیسے آج جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بننے سے پہلے اقبال جو مشہور تھا برصغیر کے اندر، وہ صرف کچھ اقبال کی نظمیں تھیں، ان نظموں کی وجہ سے، اس شاعری کی وجہ سے اقبال جو ہے وہ مشہور تھا، لوگ اقبال کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ انہوں نے کہا اس میں سر فہرست انہوں نے کہا کہ جو ہندوستان ہے، انڈیا، اس کا قومی ترانہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو جو ہیں، اقبال ان کے دل کا تارا ہے، کیونکہ اقبال جو ہندوستان کا جو ملی نغمہ ہے، قومی ترانہ ہے، وہ اقبال کا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اس وجہ سے اقبال جو ہے وہ معروف تھا۔ تو یہ پہلو لوگوں کے سامنے تھا، اقبال کا وہ پہلو جو ہے وہ چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے چھپے ہونے کی کچھ وجوہات تھیں، ان وجوہات میں ایک جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ تھی جو روایتی علماء ہیں ان کا اقبال کے خلاف پراپیگنڈا کرنا۔ انہوں نے کہا کہ آج اس دور میں تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے کہ جو داڑھی منڈے ہیں اور وہ دین کا نام لیتے ہیں، وہ دین کا مبلغ بنے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے یعنی کہ وہ جاوید احمد گامدی ان کا نام لیا۔
انہوں نے کہا کہ آپ جاوید احمد گامدی آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ شخصیات ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے ان کا بھی نام لیا، انہوں نے کہا کہ یہ شخصیات دیکھیں ان کی داڑھی نہیں ہے، ان کی مونچھیں نہیں ہیں، یہاں تک کہ کلین شیو ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ مفکر اسلام اور اسلامی اسکالر کے نام پر جانے جاتے ہیں، اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، لوگ انہیں سنتے ہیں، کہتے ہیں آج جو آج ہے یہ تب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جب اقبال ہوا تھا اس وقت یہ جو مذہب ہے یہ ایک خاص مکتبہ فکر جو ہے اس کے گھر کی لونڈی تھا۔ انہیں کہا مذہب کے ٹھیکیدار وہی تھے جو نسل در نسل یہ روایتی علماء جو ہے وہ چلے آ رہے تھے، اور اس کے لیے داڑھی لازم تھی۔ داڑھی، انہوں نے کہا کہ آج جو ہے وہ اسلام میں داڑھی تلاش کی جاتی ہے، تب داڑھی میں اسلام تلاش کیا جاتا تھا، تب جو ہے وہ داڑھی کے اوپر سب سے زیادہ زور۔ اگر کوئی داڑھی منڈا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی داڑھی منڈا مذہب پر بات کرتا تھا تو لوگ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ اسے یہود و حنود کا ایجنٹ جو ہے وہ تسلیم، یعنی کہ وہ ماننا شروع ہو جاتے تھے، اس کے بارے میں کہنا شروع ہو جاتا کہ یہ داڑھی منڈا انگریزوں کا ایجنٹ، یہود و حنود کا دشمن، یہ ہمیں دین سکھائے گا، پہلے اپنا خلیہ دین کے مطابق کر لے، مذہب کے مطابق کر لے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے اس دور میں جس شخصیت نے بھی مذہب کے نام پر کوئی بات کرنا ہوتی تھی، کوئی یعنی کہ مذہبی رہنمائی کرنے کا کوئی سوچتا تھا تو اس کو داڑھی رکھنا پڑتی تھی۔ انہوں نے مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے مثال ہے ابوالکلام آزاد جو تھے، وہ بہت بڑے لبرل شخصیت تھی، وہ بہت بڑی لبرل شخصیت، وہ روایتی علماء ہیں ان میں سے نہیں تھے، ایک بہت بڑی لبرل شخصیت تھے، اس کے باوجود جب وہ اس فیلڈ میں آئے تو ان کو داڑھی رکھنا پڑ گئی، انہوں نے داڑھی رکھی۔ کیونکہ ان کو پتا تھا اگر میں بغیر داڑھی کے تبلیغ کروں گا تو مجھے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت کلچر یہی تھا، نظامی سسٹم یہی تھا۔ انہوں نے کہا پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا سر سید احمد خان، انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ اس دور کا سب سے بڑا لبرل ملحد، انہوں نے ملحد تک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب اس نے اسلام کے اوپر بات کرنا شروع کی، اس سے پہلے وہ داڑھی منڈا تھا، اور جب اس نے جو ہے وہ قرآن کے اوپر بات کرنا، مذہب کے اوپر بات کرنا شروع کی، دین کے اوپر بات کرنا شروع کی، تو سر سید نے بڑی بڑی داڑھی رکھ لی۔ تو انہوں نے کہا کہ اقبال نے ایسا نہیں کیا، اگر اقبال داڑھی رکھ لیتا تو شاید اس وقت اقبال جو ہے وہ فوری طور پر یہ جو حقائق ہیں یہ سامنے آ جاتا ہے کہ اقبال نے یہ دعویٰ کر دیا، اقبال نے یہ دعویٰ کر دیا۔ چونکہ اقبال کی وہ داڑھی نہیں تھی تو لوگ جو ہے اقبال کا جو مذہب کے بارے میں جو لٹریچر ہوتا تھا، جو تھوڑا گہرائی والا کہیں، جو سنجیدہ تھا، لوگ اس کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، لوگ اقبال کو نہ سنجیدہ لیتے تھے، نہ اقبال کو پڑھتے تھے اس وقت، سوائے چاند لوگوں کے۔ چھوٹا سا مکتبہ فکر تھا جو اقبال کو اسٹڈی کرتا تھا، لیکن وہ بھی اسٹڈی اس حد تک نہیں تھی کہ جیسے اگر آج مثال کے طور پر کی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ وجہ تھی کہ اقبال جو ہے اس وقت جو اس نے جب مذہب پر بات کرنا شروع کی، تو فلسفے کی بات کرنا شروع کی، تو جو اس وقت کے روایتی علماء تھے وہ اقبال کے خلاف ہو گئے، اقبال کی داڑھی بھی نہیں تھی، جس وجہ سے اقبال جو ہے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہی نہیں۔ اقبال کو اگر اس وقت جانا پہچانا گیا، اقبال معروف ہوا، تو وہ کچھ اور وجوہات تھے، کچھ اقبال کی نظمیں تھیں، کچھ ترانے تھے، ان وجوہات کی بنا پر اقبال جو ہے وہ معروف ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد حالات مختلف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے تھا کہ اقبال، یہ جو حقائق تھے اقبال کے بارے میں، اقبال نے دعویٰ نبوت کیا تھا، دعویٰ مہدی و مسیحیت کا جو دعویٰ کیا تھا، یہ پہلے تو اس وجہ سے چھپا رہا، لوگوں کی نظر میں نہیں آیا، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد چونکہ اقبال ایک ہیرو کے طور پر جانا جاتا تھا، اقبال کو پاکستان کا جو یہ لٹریچر ہے اس میں داخل کر دیا جائے گا، اسکولوں کا لٹریچر جو ہے اس میں اقبال کو ڈال دیا گیا۔ اب جب اقبال کو اسکولوں کے لٹریچر میں ڈال دیا گیا تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اب ایک نسل ہے جو بچپن سے ہی اقبال 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 کا نام سنتی اور پڑھتی چلی آ رہی ہے، وہ نسل جب پروان چڑھی تو پوری نسل کے لیے اقبال ایک ہیرو بن گیا۔ لیکن وہ ہیرو اسی حد تک تھا جو انہوں نے اقبال کے بارے میں پڑھا سنا۔ اب اقبال کے بارے میں کیا پڑھا سنا وہ آپ جانتے ہیں، اقبال کے وہ جو شروع کی شاعری ہے، کچھ نظمیں ہیں، تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ اقبال کو جانا اور پہچانا جاتا رہا۔ اب اس وجہ سے اقبال ہیرو تو بن گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اقبال نے ایسی ایسی باتیں کی، یعنی یہ انہوں نے اقبال کی نظموں سے متاثر ہوئے، اقبال کی شاعری سے متاثر ہوئے، تو انہوں نے اقبال کو اسٹڈی کرنے کی، اقبال کا مطالعہ کرنے کی جب ٹھانی، دیکھا اقبال کا لٹریچر دیکھا، تو وہ تو دنگ رہ گئے، اقبال نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر دو طرح کی شخصیات تھیں، ایک وہ شخصیات تھی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سنجیدہ طبقہ، تو انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہوں نے یا تو اسے نظر انداز کر دیا یا پھر وہ اس وجہ سے خاموش رہے کیونکہ ان کی یہ فیلڈ ہی نہیں تھی، تو اس وجہ سے لوگوں کے سامنے ان کی طرف سے بات نہیں آئی۔
اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو مذہبی طبقہ تھا، انہوں نے کہا جو خود کو علماء کہلواتے ہیں، جو اقبال سے متاثر تھے، انہیں پھر اپنی مثال دی، انہوں نے کہا جیسا کہ انہوں نے کہا جب میں نے اقبال کو اسٹڈی کیا، اقبال کا مطالعہ کیا بڑی گہرائی سے، اقبال پر تحقیق کی، تو یہ حقائق میرے سامنے آئے تھے، یہ سارے حقائق میرے سامنے آئے، لیکن میں نے سوچا بھی میں ان کو سامنے لاؤں، لیکن ان کو سامنے لانا یہ میرے بس کا کام نہیں تھا، کیونکہ اگر میں سامنے لاتا تو ایک طوفان برپا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا پھر جو مذہبی شخصیات تھیں انہوں نے دو وجوہات کی بنا پر ان حقائق کو چھپا دیا۔ ایک وجہ ہے یہ جو ملامتیں ہیں، دشمنی ہیں، یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہے یعنی کہ وہ جو بھی ان حقائق کا انکشاف کرے گا وہ متنازع ہو جائے گا معاشرے کے اندر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو اقبال کو ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، باقاعدہ جو ہے اسکولوں کے لٹریچر میں ڈالا گیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اگر اقبال کے بارے میں یہ انکشاف کیا جائے تو یہ تو طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی ایک طرف ختم نبوت کے نام پر جو قاعدہ نظریات پائے جاتے ہیں اس پر مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی گردنیں اتارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اب تو قانون بھی جو ہے وہ کب کا ضیاء الحق کے دور کا جو ہے پاس ہو چکا ہوا ہے، بعد میں مزید اس میں شکیں ڈال دی گئیں۔ تو اب یعنی کہ تو اس وجہ سے ایک طرف یہ سب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اقبال کے بارے میں اتنے بڑے حقائق چھپا دیے جاتے ہیں۔ اب یہ اقبال یعنی کہ یہ حقائق اگر سامنے لائے جائیں تو کیا ہوگا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ پھر یہ منافقت اختیار کی گئی۔ یعنی کہ اگر ہم ان حقائق کو سامنے لائیں تو وہ جو اقبال کو آج تک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا رہا، پھر وہ سوال اٹھے گا کہ یہ کیوں، ایسا کیوں؟ اور پھر اب جب اقبال کو ہم نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہوا ہے بچپن سے، اب اگر اقبال کے بارے میں ایسی بات کی جائے گی تو جو کرے گا لوگ اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ کا یہ کچھ وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر یہ راز، یہ حقائق آج تک چھپے رہے۔ اور پھر آخر میں نے یعنی کہ کچھ یعنی ہنسی مذاق میں ان سے ایک بات کی، میں نے کہا کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اقبال جو ہے وہ میں خانے یعنی پب میں شراب خانے جاتا تھا، اقبال شرابی تھا، شراب پیتا تھا اور لوگوں کو بھی پلاتا تھا، وہ جام بھر بھر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ اقبال شراب خانے میں کام کرتا رہا، خود بھی پیتا، لوگوں کو بھی پلاتا رہا، میں نے یہ سنا ہے۔ اور میں نے پھر ساتھ ہی ہنستے ہنستے یعنی کہ وہ مذاق کی طرز میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا ہاں اقبال کے لیے نارمل ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، اقبال چونکہ یورپ میں رہا ہے تو یورپ میں تو یہ چیز عام ہے، ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اب آپ مذاق کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ تو میں نے پھر انہوں نے کہا کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ کس بارے میں تھا کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ اور انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ تھا اقبال یعنی کہ وہی دوسرے مقام پر اقبال کا دعویٰ نبوت اور مقامات پر۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اقبال نے کہا لا پھر اقبال وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ایسا کی، میری منائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ حرام، ہے یہ بھی حرام ایسا کی، شعر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام ایسا کی، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی، سینہ روشن ہو تو ہے سوزے سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا کی، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ایسا کی۔ یہ وہ نظم ہے، نظم تو نہیں کہیں گے، یہ وہ کلام ہے اقبال کا کہ جس کی بنیاد پر میں نے اس وقت طنزیہ یعنی کہ مذاق کی صورت میں نے کہا کہ اقبال جو ہے وہ ساقی تھا، وہ مے خانے جاتا تھا، وہ شرابی تھا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں
کیا وہ حق ہے، وہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل وہ حق ہے۔ تو میں نے کہا میں پھر بھی آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کہ میں کیا سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا کہ ساقی کسے کہتے ہیں؟ ساقی کہتے ہیں جام بانٹنے والے کو، پلانے والے کو۔ اور کون سا جام؟ حق کا جام۔ تو میں نے کہا میرے نزدیک جو میں نے یعنی کہ جو مجھے علم ہے، ساقی نبی کو کہتے ہیں جو حق کا جام پلانے آتا ہے، بانٹنے آتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا میرے نزدیک میں جو ہے، میں حق ہے۔ اقبال نے جو حق ہے، جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں حق کے لیے، تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ میں ہے، حق۔ اور پھر میں نے کہا جو میں خانہ ہے وہ پب شراب خانہ نہیں، میں چونکہ حق، اور میں خانہ کہتے ہیں نبوت کو، مقام نبوت۔ مقام نبوت اسی کے اندر آگے اقبال نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ جو اقبال نے کہا 300 سال سے ہیں بند ہند کے میخانے بند، 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، یہ جو اقبال نے کہا یہ میخانے کون سے ہیں؟ یہی کہ یہ جو نبیوں کے آنے کا سلسلہ ہے یہ 300 سال سے رکا ہوا ہے۔ 300 سال سے کوئی ساقی آئے نہیں، کوئی نبی آئے نہیں برصغیر ہند کے اندر۔ اس وجہ سے گمراہی جو ہے وہ بڑھتی 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 اس قدر عام ہو گئی کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل خرافات میں، وہ اقبال کے اور بہت سارے ایسے اشعار اب آپ کے سامنے آئیں گے جو اقبال نے کہا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے اور بہت ساری۔ اور پھر اسی متعلق جو ہے اور بھی کچھ اقبال کے شعر ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ آئندہ اگلی نشستوں میں بات کریں گے۔ لیکن جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، وہ جو شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت، آج بھی بہت بڑا نام ہے ان کی وفات کے بعد بھی، تو تب انہوں نے یہ اقرار کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا ہے۔ تو میں نے پھر وہی بات دہرائی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو پھر آپ یہ حقائق سامنے کیوں نہیں لاتے؟ اگر آج آپ ان حقائق کو آپ مسلط کا نام دے کے چھپاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کل کو اس کا انجام کیا نکل سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل کو اگر اللہ کا بھیجا ہوا واقعتاً آ جاتا ہے اسی دور میں تو پھر آپ بھی مجرم ثابت ہوں گے، کیونکہ آپ تو ایک باقاعدہ ایک فرقہ کھڑا کر کے جا رہے ہیں جو کہ جب اللہ کا رسول آئے گا، اللہ کا رسول وہ جو عیسیٰ ہے وہ جب آئے گا، جس نے آنا ہے، جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو آپ کے تمام فالور جو ہیں وہ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ نہ تو اس وقت مجھے اس بات کا علم تھا اور نہ ہی انہیں علم تھا کہ بات کرنے والا کون ہے۔ بہرحال آج وہ حقائق واضح ہوئے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کیوں ہوا تھا۔ اور بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ اور اشعار ہیں، ان میں سے چاند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کے اوپر یہ واضح کر دیں کہ وہ شخصیت کون تھی۔ وہ شخصیت تھی تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار احمد۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ہونے والی گفتگو جو ہے، جو یہ واقعہ ہے، یہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ان حقائق کو جٹلا کر دکھائے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو اپنے ملاؤں پر اتنا ناز ہے، فخر ہے کہ آپ کے ملا حق ہیں جن کے پیچھے آپ آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ سوال لے کر جائیں، ان سے پوچھیں کیا اقبال نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا؟ سوال کریں ان سے۔ اب پتہ چلتا ہے آپ کے حق ہونے کا۔ اور اگر آپ بغیر تحقیق کے، بغیر غور و فکر کیے، بغیر بات مکمل سنے فتوے لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، بہتانات باندھتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، تو پھر جان لیں دو وجوہات ہیں اس کی۔ پہلی وجہ کہ آپ کو آپ کے ملاؤں پر اعتماد نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ٹھیکیداری تو آپ نے ان کو دی ہوئی ہے نا، تو جو دین کے ٹھیکیدار آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائیں، ان سے سوال کریں، انہیں کہیں کہ ہم تو حق کے طلبگار ہیں، ہم نے آخرت میں جہنم میں نہیں جانا، نسل در نسل کیا چلتا رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں جو اللہ کے رسول ہیں ان کی سنت پر چلنا ہے، جو انہوں نے کیا، ہمیں آج اس وقت دنیا میں لایا گیا تو ہمیں یہ جاننا ہے اس وقت ہمیں دنیا میں کیوں لایا گیا۔ کیا ابراہیم نے یہ کیا تھا؟ بار بار تمہیں قرآن میں بھی کہا گیا ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ، ہر طرف سے کٹ کے ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ، تو کیا ابراہیم نے یہ کیا تھا؟
یا پھر ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی کہہ رہا میں حق پر ہوں، وہ بھی کہہ رہا میں حق پر ہوں، ہر ایک کہہ رہا میں حق پر ہوں، لیکن ہر کوئی آپس میں اختلاف کر رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارے حق پر ہیں؟ ہاں، کس بنیاد پر ہر کوئی کہہ رہا میں حق پر ہوں؟ ہر کوئی اسی کو حق کہہ رہا ہے جس پر اس نے اپنے باپ اجداد کو پایا، جو اس نے نسل در نسل اس تک چلتا آیا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے یہ نہیں کیا کہ جو نسل در نسل چلا رہا ہے اسی پر ڈٹ گیا، نہیں یہی آقا، نہیں، ابراہیم نے تحقیق کی، ہر فرقے کو چھان مارا، جب غور و فکر کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا یہ سارے کے ساری باطل ہیں، یہ تو اندھو کی طرح اپنے باپ اجداد کے پیچھے چال رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا میں کفر نہیں کروں گا، میں سنتا اور دیکھتا ہوں، اللہ نے مجھے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی، اور پھر جو ان کانوں سے، ان آنکھوں سے سنائی اور دکھائی نہیں دیتا اسے سننے دیکھنے کے لیے، یعنی جو کہ غائب ہے، اللہ نے میرے سینے میں دل رکھا۔ دل وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو کان نہیں سنتے، جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، آنکھوں سے، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ ابراہیم نے غور و فکر کیا، تحقیق کی، اور ابراہیم نے جانا کہ آج اس وقت میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو آخر کیوں؟ جب ابراہیم کے اوپر حق واضح ہوا تو ابراہیم نے کیا کیا؟ پھر ابراہیم نے حق کا اعلان کیا۔ جب ابراہیم نے حق کا اعلان کیا تو پھر ابراہیم کے خلاف بھی بالکل وہی ہوا جو آج آپ لوگ میرے خلاف کر رہے ہو، بالکل وہی، یہی آگ ابراہیم کے خلاف جلائی گئی تھی، جو آگ آج آپ ابراہیم کے، جو آج آپ جو ہے وہ میرے خلاف جلا رہے ہیں، آج آپ کر رہے ہیں، یہی آگ ابراہیم کے خلاف۔ وہ ابراہیم کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ ابیکم ابراہیم، تمہارا ابا ابراہیم ہے۔ اگر آپ ابراہیم کو ابا بنائیں اور وہی آپ کے ساتھ نہ ہو جو ابراہیم کے ساتھ ہوا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ خود غور کریں کہ کون ابراہیم کو ابا بنا رہا ہے؟ میں ابراہیم کو ابا بنا رہا ہوں یا آپ لوگ؟ کون کہاں کھڑا ہے؟ میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں ابراہیم کھڑا تھا، اور آپ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں ابراہیم کے دشمن کھڑے تھے، وہ جو نسل در نسل اسی پر چلتے آ رہے تھے، جس پر انہوں نے اپنے باپ اجداد کو پایا۔ غور و فکر نہیں کرنا، جو سنا اسی کے اوپر چل پڑے، جو دیکھا اسی کے اوپر چل پڑے، سمجھنا نہیں۔ وہ عقل کے اندو، اگر جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنا نہیں تو تمہیں یہ دماغ کیوں دیا، یہ کھوپڑ کیوں دیا؟ بہرحال واپس آئیں تو اقبال نے مثال کے طور پر دیکھیں، ایک اور مقام پر اقبال کا کہنا ہے، اقبال نے کہا مینارہ دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ، اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے۔ تو جب اقبال کے اوپر یہ حقائق واضح ہوئے تھے تو اقبال نے یہ کہا، اقبال نے کہا کہ مینارہ دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ۔ اقبال نے کہا میرے دل پہ اب میری خودی میرے اوپر نمودار ہو گئی، تو میرے دل پر، میرے دل کے مینارے پر میرا خدا اتر رہا ہے۔ اب یہ جو اقبال نے کہا جو میں بول رہا ہوں یہ میرا خدا بول رہا ہے، میری خودی بول رہی ہے۔ خودی کیا ہے؟ وہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اس میں کیا کہا گیا اور جو فراڈ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال یہ جو بھی باتیں کی ہیں سب کے سب حقائق آپ کو اس الکتاب میں، اس میں بینات ہیں، آیات بینات، آیات القرآن میں ہیں، وہ جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے اس کی بینات اس میں ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ 3 حصوں پر مشتمل الکتاب اور آن لائن 7 حصوں پر مشتمل، جس کا لنک آپ ویڈیو ڈسکرپشن وغیرہ میں لے سکتے ہیں، ہمارے مختلف جو یعنی کہ مختلف جگہوں سے آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے اقبال کہہ رہا ہے مینارہ دل پہ اپنے خدا کا نزول دیکھ، اب انتظار مہدی و عیسیٰ بھی چھوڑ دے۔ اب اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال تو تمہارے مہدی و عیسیٰ کا کفر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اب کسی مہدی و عیسیٰ نہیں ہے نا اسے۔ اقبال نے کہا اس دور کا میں ہی مہدی ہوں، اس دور کا میں ہی عیسیٰ ہوں، یہ اقبال دعویٰ کر رہا ہے۔ اب آئیں میدان میں، یہ صرف چند ایک حوالوں سے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ درجنوں مقامات پر اقبال نے دعویٰ کیا ہے، درجنوں مقامات پر۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ انہی کو غلط ثابت کر دے، پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ اقبال نے جو آپ کی جو روایات جن کو آپ حدیث کا نام دیتے ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہا، یہ جو آج جو کچھ ملا ہیں، اقبال نے اپنی جو پہلی زندگی میں کہا اس کو چھوڑ دیں۔ پہلے اقبال نے خود کلیم کیا، خود اقبال نے اقرار کیا کہ پہلے تو میں صوفی و ملا کا غلام تھا، میں گمراہ تھا، پہلے میں صوفی و ملا کی گن گاتا تھا، میں ان کے پیچھے چل رہا تھا، لیکن جب میرے اوپر میری خود ہی نمودار ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ صوفی و ملا جو ہیں، یہ جتنے ملاٹے ہیں، یہ اللہ کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ یہ وہ وجہ تھی جس وقت اقبال کے اوپر بھی فتوے لگائے گئے، اقبال کے ساتھ دشمنی کی گئی، کیونکہ ان ملاؤں نے اسی وقت بانپ لیا تھا اگر اقبال جو اس کو رستہ دیا گیا تو یہ ہماری جڑیں کاٹ دے گا۔ یہ وجہ تھی جس وقت اسی وقت انہوں نے اقبال کو جو ہے پنپنے نہیں دیا تھا۔ بہرحال اقبال کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میرا کیا کہنا ہے، آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اسے نہیں پڑھتے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں وہ حقائق ہیں کل کائنات کے بارے میں، آپ کے اپنے جسم کے بارے میں، آپ کیسے وجود میں آئے،
آیا کہ ارتقا سے آئے، ارتقا ہوا تو کیسے ہوا، کس طرح ہوا، آیا کہ آپ جو ہے وہ جو آدم و حوا والے قصے کہانیاں ہیں، ہر سب کے سب حقائق آپ کے، یعنی کہ وہ حقائق ہیں کائنات کے کہ دنیا کی کوئی طاقت، بڑے سے بڑے سائنسداں جو ہیں وہ بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے، وہ بھی سرنڈر کر جائیں گے کہ جہاں سائنس نہیں پہنچی وہ مجبور ہو جائیں گے سوچنے میں، جہاں سائنس نہیں پہنچی وہاں کے بارے میں لکھنا، اس میں لکھنا یہ کیسے ممکن ہے ایک ہی صورت میں کہ جس کا وجود ہے وہی لکھ سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ کے ساتھ کون کلام کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ وہی کلام کر رہا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے اس کے ساتھ، اس وقت آپ کے ساتھ۔ اور اگر آپ دشمنی کرتے ہو اللہ کے ساتھ تو جان لو اللہ کو تم لوگ عاجز نہیں کر سکو گے۔ اور بھی مثال کے طور پر جب میں نے کہا کہ آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے، قرآن میں میرا ایک جگہ پر نہیں، سینکڑوں مقامات پر میرا ذکر ہے۔ آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہو نا، یعنی کہ ایک پر بھی نہیں، ایک چھوڑو، سینکڑوں مقامات پر اس کو پڑھو، اس کو ختم نبوت ہو، جو ختم نبوت کے نام پر آپ نے جو کچھ گڑ رکھا ہے اس کے حقائق کیا ہیں وہ دجل اس میں چاک کر دیا گیا، ایک پہلو سے نہیں درجنوں پہلوؤں سے، اور دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اور جن روایات کا تم لوگ سہارا لے رہے ہو، جن روایات کا سہارا لے کر تم لوگوں نے یہ عقائد روایات اخذ کیے ہوئے ہیں، گڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس کے اندر وہ روایات بھی موجود ہیں، ان کی حقیقت بھی چاک کی گئی ہے، بالکل واضح کیا گیا ہے کہ ان روایات کی بنیاد پر جو تم لوگوں نے دجل جو ہے وہ پھیلایا ہوا تھا اس کی وہ بھی چاک کر کے رکھ دیا گیا۔ بہرحال اب آپ پر ہے کہ آپ اندھوں کی طرح اپنے ملاؤں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں یا پھر آپ حق کے طلبگار ہیں۔ اگر آج آپ حق سے کفر کرتے ہیں تو پھر جان لیں کہ یہ مقابلہ کس کے ساتھ ہے، آپ کا انجام بالکل وہی ہونے والا ہے جو قوم نو کا ہوا، وہی جو قوم عاد کا ہوا، وہی جو قوم سمود کا ہوا، وہی جو قوم شعیب کا ہوا، وہی جو قوم لوط کا ہوا، وہی جو آل فرعون کا ہوا۔ اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اگر کوئی میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور جو میری دعوت کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ جان لے وہ نہیں بچے گا، نہ دنیا میں بچے گا نہ آخرت میں بچے گا۔ آخرت میں جب اس کے سامنے اس کا حساب لینے والا آئے گا تو پھر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس کے سامنے کون آتا ہے سب سمجھ آ جائے گی۔ میرے خلاف پراپگنڈا کرنے والوں، میرے خلاف محاذ کھولنے والوں، ہوش کے ناہن لو، میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا، میں دلائل کے ساتھ ایک ایک بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمت ہے، اگر حق پر ہو تو دلائل کے ساتھ بات کرو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، تو پھر اسی قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے، حق ہو باطل ہو جو بھی ہو، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہو اس کو سنو۔ جو کچھ بھی تمہیں سنائی دے رہا ہے، جو بھی آواز اپنا وجود رکھتی ہے اسے سنو۔ تمہیں کان کیوں دیے؟ اسی لیے دیے ہیں تاکہ تم سن سکو، سنو۔ اور صرف سننا ہی نہیں، پھر جو دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھو، صرف دیکھنا نہیں بلکہ جو سنتے اور دیکھتے ہو اسے سمجھنے کی صلاحیت دی تمہیں، اسے سمجھو۔ تو جو ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے، جو صرف سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو سنا، جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں جو دیکھا، وہ کیا ہے؟ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، جو سنا اور دیکھا اس کی تحقیق نہیں کرتے، اندھوں کی طرح اپنے باوجود کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اس پورے قرآن میں جگہ جگہ کیا کہا؟ ایک مقام پر کہا کہ وہ اندھے ہیں، دوسرے مقام پر کہا کہ وہ پالتو جانور ہیں، وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوئے ہیں، جن کے پٹے دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، جس کے ہاتھ میں پٹا ہے اسی کے پیچھے جاتے ہیں، ادھر ادھر اپنی گردن نہیں کر سکتے، اپنا رخ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اگر ادھر ادھر رخ کریں گے تو جس کے ہاتھ میں رسی ہے ان کی وہ پٹے گا ان کو۔ اور مقام پر کہا کہ وہ کیا ہیں؟ وہ خنزیر ہیں۔ ایک اور مقام پر کہا کہ وہ قرادہ ہیں۔ قرادہ کا مطلب کیا ہے؟ قرادہ کا مطلب ہے کرا اور رد، گول والی تے اس کا اظہار کریے، جو کرا کیا اس کو رد کر دینا۔ کرا کہتے ہیں جو بھی آپ نے سنا دیکھا، جو بھی آپ نے سنا جو دیکھا، جو یعنی کہ جو پڑھا کیسے جاتا ہے؟ تو یہ جو بھی آپ کے سامنے آیا تو اس کو رد کر دینا، اسی کو پھیر دینا، وہی کر دینا بغیر سمجھے۔ یہ خصلت کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ خصلت بندر میں پائی جاتی ہے۔ بندر جو دیکھتا ہے وہی ریپیٹ کرتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے۔ وہ عقل کے اندر تمہیں کیا صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی یا پھر سمجھنے کی صلاحیت دی گئی جو سنتے اور دیکھتے ہو؟ تو اگر تم جو سنتے اور دیکھتے ہو بغیر سمجھے اس کے اوپر عمل کرتے ہو، بغیر سمجھے اس کے پیچھے چلتے ہو، تو تم پھر کیا قرادہ نہیں ہو؟ جو سنا جو دیکھا بغیر سمجھے اسی کو پھیر رہے ہو، وہی کر رہے ہو۔
پھر اور مقام پر کیا کہا گیا کہ یہ الاموات ہیں، یہ تو زندہ ہی نہیں ہیں، ان کا زندہ یعنی کہ زندہ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، یہ الاموات ہیں، یہ ایسے ہی جیسے ایک شے ہے تو صحیح، لیکن اس کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں، بے مقصد بیکار ہے، اس کا نہ ہونا ہی یعنی کوئی ایسے جیسے ہے ہی نہیں، اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ پھر ایک اور مقام پر کہا کہ یہ القبور میں ہے، قبروں میں ہے، یہ میٹیریل باڈی جیسے اس سے پہلے چوپایوں کی صورت میں یا اور مخلوقات کی صورت میں ابھی بھی وہی یہ مادہ جو ہے یہ 4 پاؤں کی صورت میں حالت قبر میں ابھی بھی ہے، قبور میں ہے، اور ایسوں کو تم سنا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے یہ اندھے ہو چکے ہیں، اور اندھے یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تمہیں ظاہر دکھاتی ہیں، کان تمہیں ظاہر سناتے ہیں، اور جو مکمل جو ہوتا ہے، مکمل صرف وہ نہیں جو ظاہر ہے، مکمل تو جو باطن ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا تب تو مکمل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شے آپ اپنے سامنے رکھ لو، کوئی بھی، تم اپنی ذات کو لے لو، کیا تم وہ ہو جو سامنے نظر آ رہے ہو، یا پھر باطن کو ملایا جائے گا تب تم مکمل ہوگا؟ کوئی بھی شے لے لو، کسی شے کو سامنے رکھ لو، اس کا مکمل وجود کب سامنے آئے گا؟ جب ظاہر و باطن دونوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ تو ظاہر تو دکھاتی ہیں یہ آنکھیں، سر کی آنکھیں، باطن کیسے دیکھتی ہو تم؟ تو باطن دیکھ نہیں رہے، باطن دکھاتی ہیں باطن آنکھیں، جو آنکھیں اندر چھپا کے رکھی ہیں، کون سی؟ تمہارے سینوں میں دل، جن کے دل زندہ ہیں، یہ آنکھوں سے اندھا ہونا اندھا نہیں ہوتا، دل ہیں سینوں میں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اندھوں کی طرح مجھے گالیاں دیتے ہیں، اب وہی کرتے ہیں جو قوم نوح نے کیا تھا، قوم عاد نے کیا تھا، قوم سمود نے کیا تھا، جو قوم شعیب نے کیا تھا، جو قوم لوط نے کیا تھا، جو آل فرعون نے کیا تھا۔ تو پھر انجام آپ کو ان سے مختلف نہیں ہونے والا، بار بار کہہ رہا ہوں، جان لیں عذاب آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے، یہ اس کے اندر کھول کے رکھ دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت رد کر دے تو یہ جو سب سے زیادہ جن کو پریشانی لاحق ہے پاکستان میں، پاکستانی قوم، چلیں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، آپ کے ملک پر کتنا قرضہ ہے؟ آپ کے ملک پر آپ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 28 سے 30 ہزار ارب روپے قرضہ ہے، بیرونی قرضہ جو ہے۔ تو آپ ایسا کریں، اگر میرا رد کر دیں، حکومت پاکستان کو بھی چیلنج ہے، تمام کے تمام ملاؤں کو چیلنج ہے، ہر فرقے کے ملا کو چیلنج ہے، ہر وہ شخص جس کو آپ نے اپنا رہنما بنایا ہوا ہے، کوئی آپ کا پیر ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی ملا ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی حضرت ہے، کوئی، سب اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے فرقے اکٹھے ہو جائیں، اگر میرا رد کر دیں، یہ 3 جلدیں ہیں، تمام حقائق اس میں ہیں، اگر کوئی رد کر دے، اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ نہیں ہوں، وہی احمد عیسیٰ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، تو جو آپ کے ملک پر قرضہ ہے اس سے 100 گنا زیادہ انعام دوں گا۔ نہ صرف آپ کے ملک کا قرضہ اتر جائے گا، بلکہ آپ دنیا کے امیر 3 ملکوں میں شمار ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے ملک کے جتنے افراد ہیں، جتنی آبادی ہے، فی فرد کے حساب سے 1 ارب انعام دیا جائے گا آج۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے آپ کو پیش کروں گا پوری دنیا کے سامنے، مجھے پھانسی دے دی جائے، میری گردن اتار دی جائے، اور اگر آپ مجھے باطل ثابت نہیں کر سکتے، کر پاتے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے باطل ثابت کر سکے، تو پھر کیا میں آپ سے کوئی انعام نہیں مانگتا، بالکل نہیں، 1 پیسہ بھی نہیں مانگتا، کیونکہ پیسوں کا لالچ آپ کو ہے، محتاج آپ لوگ ہو، بھیکیں آپ مانگ رہے ہو، مجھے آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں، کم از کم قتل کی سزا تسلیم کرو جو تم نے خود تجویز کی ہے۔ تم خود کہتے ہو نا کہ قذاب کی سزا قتل ہے، تو ٹھیک ہے، جو قذاب ہے اس کی سزا قتل۔ اگر میں قذاب ثابت ہوتا ہوں تو پوری دنیا کے سامنے مجھے پھانسی دے دی جائے، میری گردن اتار دی جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، کہ بوٹی کر دی جائے، اور اگر میں قذاب ثابت نہیں ہوتا، تم لوگ قذاب ثابت ہوتے ہو، جو کہ میں نے اس میں قذاب ثابت کر دیا، تو پھر کیا یہی سزا تمہیں منظور ہے؟ اگر یہی سزا منظور ہے تو آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ۔ اگر تم لوگ مجھے باطل ثابت نہیں کرتے، مجھے غلط ثابت نہیں کرتے، مجھے قذاب ثابت نہیں کرتے، اور الٹا خود قذاب ثابت ہو جاتے ہو، تو کیا تمہیں اور جو تمہارے ماننے والے ہیں وہ سب اس سزا کے لیے تیار ہیں کہ انہیں پوری دنیا کے سامنے پھانسی دے کے دنیا سے آپ کو یعنی کہ آپ سے دنیا کو پاک کر دیا جائے؟ آپ جیسے مشرکین سے اگر ہمت ہے تو میدان میں آ جائیں، جان لیں۔ یہ جو قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو بالکل واضح ہے، ایک طرف رسولوں، دیکھیں
رسولوں کو سامنے رکھیں، رسولوں کے بارے میں قرآن میں کیا لکھا ہے؟ پورے قرآن میں رسولوں کے بارے میں یہ لکھا ہے، کسی ایک بھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں منوانے کے لیے آیا ہوں، کسی ایک بھی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں منوانے کے لیے، ہر رسول نے یہ کہا کہ میرے اوپر صرف یہ ہے کہ میں نے کھول کھول کے پہنچانا ہے بس۔ وہ منوانا جس کا کام ہے وہ منوا لے گا، منوانا میرے رب کا کام ہے، منوا لے گا۔ جس دن میں اپنی ذمہ داری پوری کر دوں گا، پیغام کھول کھول کر پہنچا دوں گا، اس کے بعد میرا رب منوا لے گا۔ دیکھیں کیسے منواتا ہے، پھر پتہ چلے گا تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ ہر رسول نے یہ کہا، کسی ایک رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں وکیل بنا کر بھیجوں گا، وکیل کا کام ہوتا ہے منوانا۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے تم یہ چیز، میرا یہ مطالبہ پورا کرو، میں مان جاؤں گا، تو اگر اس کا مطالبہ پورا کیا جائے تو یہ ہے وکالت کرنا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ وہ بھائی ہر رسول کا کام ہوتا ہے حق جو ہے وہ کھول کھول کر پہنچا دینا، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، ہر رسول کی یہ دعوت رہی، ہر رسول نے اپنے امتی کو، اپنے ماننے والے کو یہی کہا تمہاری ذمہ داری یہ ہے، منوانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ اور دوسری طرف جو باطل ہیں، باطل کا کام اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے کہ ہاں اسی پر چلو جس پر ابا اجداد کو پایا، وہ کہتا ہے غور و فکر نہیں کرنا۔ حق کیا ہے؟ اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو حق جو ہے، حق بےہودہ قسم کی بڈھوں قسم کی لاٹھیوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ نہ اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کے پیچھے نہ جانا، تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ایمان نہ ہوا، دودھ ہو گیا جو تھوڑی دیر گرمی میں پڑا خراب ہو جائے گا۔ ہے عجیب بات، ایمان کا تمہیں پتہ نہیں ایمان کہتے کسے ہیں؟ تم نے تو تم تو اسی کو حق کہہ رہے جو تم نے سنا، تحقیق تم نے کی نہیں، غور و فکر تم نے کی نہیں، کسی چیز کا تمہیں نہیں پتا۔ تمہارا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے حق کی نشانی یہ ہے کہ حق جب بھی سامنے آتا ہے، حق کہتا ہے کہ بھائی اپنے گھوڑے دوڑا لو۔ حق سب سے پہلے حق کی علامت، حق کی پہچان یہ ہے، حق سب سے پہلے آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کے ہاتھ کھولتا ہے، آپ کی ٹانگیں کھولتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں کھول کے آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کی آنکھیں کھول کے آزاد کرتا ہے، آپ کے کان کھول کے آزاد کرتا ہے، دماغ کھول کے آزاد کرتا ہے، دل کھول کے زندہ کر کے آزاد کرتا ہے۔ آزاد ہو جاؤ، تحقیق کرو، اپنے گھوڑے دوڑاؤ، اپنے جہاں تک جا سکتے ہو جاؤ، جو بھی حق کا دعوے دار ہے سنو اس کی۔ بالآخر اگر تم حق کے طلبگار ہو تو بالآخر تمہیں یہاں آنا پڑے گا، تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ اور اگر کوئی باطل ہے تو باطل کی پہچان یہ ہے کہ باطل سب سے پہلے آپ کا رستہ بند کرتا ہے، آپ کے ہاتھ باندھتا ہے، آپ کے پاؤں باندھتا ہے، آپ کی آنکھیں بند کرتا ہے، آپ کے کان بند کرتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ میں باطل ہوں، دیکھو اگر تم اس کی بات سنو گے تو تمہارے اوپر باطل واضح ہو جائے گا، حق واضح ہوگا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کہتا۔ وہ طرح طرح کی ملامتوں سے ڈرا کر، طرح طرح کے اس نے مفروضے کڑے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ اس کو باطل کو پتہ ہے اگر لوگوں نے اس کی بات سن لی، باطل تو ہر لمحے کانپ رہا، اس کی ٹانگیں باطل کی کانپ رہی ہوتی ہیں، باطل کو ہر لمحے خوف ہوتا ہے کہ کہیں حق سامنے نہ آ جائے، اس وجہ سے وہ لوگوں کی ہاتھ میں باندھتا ہے، ان کی آنکھیں کان بند کرتا ہے، نہ اس کی نہ سننا، اس کی طرف نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، اس کی نہ سننا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے، باطل کو پتہ ہے اگر اس نے اس کی بات سن لی، اگر انہوں نے اس کی بات سن لی، اس کی طرف چلے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جڑیں کٹ جائیں، میری بنیادیں کٹ جائیں۔ باطل کو ہر لمحے خوف لاحق ہوتا ہے، اس وجہ سے باطل روکتا ہے، نہ اس کی نہ سننا، اس کے پیچھے نہ جانا، اس کے پیچھے نہ جانا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ یہ ہے حق و باطل کی نشانی جو قرآن بتاتا ہے۔ اب اگر آپ لوگ حق پر ہو تو اپنے آپ کو قرآن سے حق ثابت کرو۔ جو لوگ آپ کہہ رہے ہو کیا یہی ہر رسول نے کیا، کیا یہی محمد نے کیا تھا، کہ یہی محمد تو ابراہیم کی ملت کو واضح کرنے آیا تھا نا، تو کیا یہی ابراہیم نے کیا تھا، یہی موسیٰ نے کیا تھا، یہی عیسیٰ نے کیا تھا، یہی اس سے پہلے جو ہے یعنی کہ پیچھے جائیں شعیب نے کیا تھا، لوط نے کیا تھا، مزید اور پیچھے چلے جائیں، کیا یہی جو ہے وہ ہندو جسے رام کہتے ہیں، قرآن میں اسے ہود کہا گیا، رام ہود، کیا رام نے بھی یہی کیا جسے قرآن میں ہود کہا گیا؟ کیا کرشنا ہندو جسے کرشنا یا کرشن کہتے ہیں، قرآن میں اسے عاد کہا گیا، عاد اللہ کا رسول، کیا عاد نے یعنی کرشنا نے بھی یہ کیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کرشنا نے کیا کہا تھا، رام جو کہ یعنی ہود، اس نے کیا کہا تھا، وہ بھی سب کھول کھول کر واضح کیا جائے گا۔ کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں جی آپ جو ہے وہ سارا آپ نے یعنی کہ اسلام کو سارے کے سارے یہ جو روایتی اسلام چلا آ رہا ہے آپ نے اس سارے کے سارے کو غلط کہہ دیا، یہ نمازیں حج روزے کا یہ سب کا سب باطل ہے، یہ حق نہیں ہے، تو باقی کیا مذاہب سارے حق پر، ان کے خلاف بات نہیں کی۔ اس وقت آپ سے مخاطب ہیں تو آپ کے بارے میں بات کی جائے گی نا، اب پریشان نہیں ہوں، ان سے بھی مخاطب ہوں گے، ہم ان سے بھی خطاب کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے کہ تم یہ کرشنا کے نام پر کیا کر رہے ہو، تم یہ رام کے نام پر کیا کر رہے ہو، اور جو نبیین تھے جن کو تم نے طرح طرح کے نام دیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کذاب تھے ان کے بارے میں جو تم نے جو کچھ عقائد ضروریات گاڑ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان سے جب بات کریں گے سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیں گے، ان کو بتائیں گے بھائی یہ ہولی کیا ہے، دیوالی کیا ہے، ان کو بتائیں گے یہ جو تم یہ تو کہتے ہو گنگا میاں میں اشنان کرنا یہ کیا ہے، ان کو بتائیں گے رام کیا ہے، سیتا کیا ہے، ان کو بتائیں گے راون کیا ہے،
سب کچھ کھول کھول کے رکھ دیں گے. دنیا کا کوئی ہندو بڑے سے بڑا پنڈت جو ہے اس کو کہیں گے جا اپنی کتابوں میں دیکھ، جو تمہاری وید ہیں ان میں دیکھ، جو پران ہیں ان میں دیکھو، مہابھارت میں دیکھو، مہابھارتا جو ہے، گیتا اٹھاؤ اس میں دیکھو. دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکے گی. کوئی ہندو بھی، عیسائیوں کو لے لیں، ان سے بھی بات کی جائے گی. جو کچھ عیسائی کر رہے ہیں عیسیٰ سے منسوب کر کے، عیسیٰ نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، عیسیٰ ابن مریم نے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو کہ یہودی کر رہے ہیں، جیوز جو ہیں موسیٰ سے منسوب کر کے، اس کے علاوہ جو بدھ مت کر رہے ہیں، ہر ایک کے بارے میں سب کچھ کھول کھول کے واضح رکھا کیا جائے گا. آپ پریشان نہیں ہوں، آپ بالکل پریشان ہیں. اور جو سائنس کے متوالے ہیں، آپ اگر حق جاننا چاہتے ہیں تو یہ اسے ایک بار پڑھیں. اگر آپ واقعتاً حق کے طلبگار ہیں تو یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا. اسے ایک بار پڑھیں، آپ کے اوپر سب حقائق کھل کر واضح ہو جائیں گے. کائنات کے انگ انگ کے راز ہیں اس میں، کائنات کے انگ انگ کے راز اس میں. آپ کے اپنے بارے میں انگ جو ہے وہ انتہائی باریک راز، ایسے راز جن تک آج سائنس میں نہیں پہنچی. اور اگر کوئی سائنسدان ہے بڑے سے بڑا، وہ بھی کسی ایک بات کا رد نہیں کر سکتا، کسی ایک بات کا بھی. کہاں کہاں پر سائنس غلط ہے سب کھول کھول کے رکھ دیا. بڑے سے بڑے سائنسدان بھی آج وہ مجبور ہو جائیں گے یہ کہنے پر کہ یہ جس نے لکھی ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اسی کا کلام ہے جس کا یہ وجود ہے، جس کی یہ کائنات ہے، جس کا یہ وجود ہے، یہ اس کا کلام ہے. تو اگر آپ حق پر ہیں تو پریشانی کس بات کی، ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ آئیں میرا رد کریں، مجھے غلط ثابت کریں. اگر غلط ثابت کر دیں تو جو انعام رکھا ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. آپ کا جو ملک کا قرضہ ہے اس کا 1000 گنا آپ کو انعام آپ کی حکومت کو دیا جائے گا، ریاست کو. اگر پاکستانی ریاست مجھے غلط ثابت کر دے، مجھے باطل ثابت کر دے، مجھے قذاب ثابت کر دے، تمام ملاؤں جن کو اکٹھا کرنا سب کو اکٹھا کر لے، اگر مجھے قذاب میری الکتاب رد کر دے تو پاکستانی ریاست کے اوپر جتنا قرضہ ہے اس کا 1 کروڑ گنا انعام دیا جائے گا پاکستانی ریاست کو. اور جو عوام ہے فی کس 1 ارب روپیہ دیا جائے گا آج میدان میں. اگر کوئی بھی مجھے قذاب ثابت کر دے، افواہوں سے نہیں، منہ سے نہیں، یہ جو منہ سے پھونک نکالتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. دلائل سے میں منوانے نہیں آیا، مانو گے، ہر کوئی مانے گا. لیکن اسی طرح جیسے فرعون مانا تھا، آل فرعون مانے تھے، جیسے قوم نوح مانی تھی، قوم عاد مانی تھی، قوم سمود مانی تھی، قوم شعیب مانی تھی. تمہاری ساری تاریخ تو اسی قرآن میں موجود ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو سب کچھ ہر چیز سامنے آ جائے گی. تو اگر کوئی بھی ملا کسی فرقے کا مجھے قذاب ثابت کر دے، اس کتاب کا رد کر دے، مجھے قذاب ثابت کر دے، وہ ثابت کر دے کہ میں اللہ کا رسول احمد عیسیٰ نہیں ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس کا قرآن میں کہا گیا، جس کی بشارت محمد نے دی تھی، تو پھر جو انعام حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کو دیا جائے گا وہی انعام اس ملا کو اور جو اس کے فالورز ہیں ان کو فیکا سے 1 ارب دیا جائے گا. تو اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ میدان میں آئے. گالیاں اگر آپ دیتے ہیں تو جان لیں نہ تو آپ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہی آپ کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے. ہر لحاظ سے آپ کا اپنا نقصان ہے. جو میرے ساتھ دشمنی کرے گا وہ نہیں بچے گا. یہ کوئی دھمکی نہیں دی جا رہی، یہ حقیقت ہے. یہ کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے. عقل کے اندو، اگر تم لوگ حق پر ہو اپنے ملاؤں کو سامنے لاؤ، انہیں کہو بھائی اسے باطل غلط ثابت کرو اسے غلط. آ جاؤ میدان میں. اگر نہیں تو پھر یہ چھوڑ دو، مارے جاؤ گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمہارا رب کہہ رہا ہے. یہ تمہارے ساتھ کوئی انسان کلام نہیں کر رہا، یہ تمہارا رب اللہ کلام کر رہا ہے، جسے ہندو ایشور کہتے ہیں. یہ فطرت ہوا، یہ جو وجود ہے میں اس کی زبان ہوں. جیسے تمہارے وجود میں یہ زبان ہوتی ہے، میں اللہ، یہ جو فطرت ہے، نیچر، یہ وجود، میں اس کی زبان ہوں. وہ عقل کے اندر میرے ساتھ دشمنی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اس وجود کے ساتھ دشمنی جو ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اس کے ساتھ دشمنی کر کے کہاں جاؤ گے؟ کدھر بھاگو گے؟ تم جو منصوبہ بندیاں کرو گے وہ تمہاری منصوبہ بندیاں نہیں ہیں. اگر تم میرے خلاف کوئی منصوبہ بندیاں کرتے ہو تو اللہ کی قسم وہ میرے خلاف، وہ تمہاری منصوبہ بندیاں نہیں ہیں. تم میرے رب اللہ کی منصوبہ بندیاں کا شکار ہو، اور تم اللہ کی منصوبہ بندی کا شکار ہو چکے ہو. مارے جاؤ گے، نہیں بچو گے. جب انجام تمہارے سامنے آئے گا پھر فرعون کی طرح پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر حق پر ہو تو آؤ، حق، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرو. آج تک تمہارا پالا کذابوں سے پڑتا رہا، اس وجہ سے تمہارے جو ہیں
وہ تم بہت پھولے نہیں سما رہے. آج یہ کذاب نہیں ہے، یہ کذاب نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. یہ اللہ تم سے کلام کر رہا ہے اس بشر کے ذریعے. یہ اللہ کی زبان ہے. اگر تم حق پر ہو تو آؤ رد کرو، مجھے کذاب ثابت کرو. گالیاں دینے سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا. میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے کوئی گالی دیتا ہے، میرے خلاف کچھ بھی کرتا ہے، میں نے صبر کرنا ہے. میری نسخی للہ، میرا جو نسخ ہے وہ اللہ کے لیے. نسخ کسے کہتے ہیں بھائی؟ نسخ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کسی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اگر کوئی آپ سے دشمنی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اس کے کام کی وجہ سے، تو بدلہ تو اسے لینا چاہیے، غصہ تو اسے آنا چاہیے. تو میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں. اگر تم میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، دشمنی تو اللہ کے ساتھ کر رہے ہو. مجھے تو میرے رب نے یہ کہا کہ تو کھول کر پہنچا دے، بس تجھے غصہ نہیں کرنا، تجھے پریشان نہیں ہونا، تجھے ٹینشن نہیں لینی. یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دے. میں کوئی اندھا نہیں ہوں، میں کوئی ان کا اللہ وہ جو آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہے وہ نہیں ہوں، وہ جن کے جو ہے وہ بے بنیاد عقائد و نظریات ہیں اللہ کے نام پر. اگر تمہارا وہ اللہ سچا ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی اتار دو، لے آؤ اسے، آج کر لیں مقابلہ. اس کے بارے میں بھی جو تم نے اللہ گاڑ رکھا ہے، وہ جو یہودیوں کا اللہ ہے، مجھے کہتے ہو یہ یہودی ہے، مجھے کہتے ہو یہ ہندو ہے، مجھے کہتے ہو یہ عیسائی ہے. عیسائی تم ہو، یہودی تم ہو، ہندو تم ہو، سارے سگے بھائی ہو. فرق یہ ہے بچھڑے ہوئے ہو آپس میں اختلافات کی وجہ سے. تمہارا بھی اللہ اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی. تو تم میرے میں فرق کیا ہے؟ آگے چل کے سب کچھ واضح کریں گے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ جو آج کا جو اسلام ہے آج کا، یہود کو مسلمان کا، یہ سارے مذاہب کے ماننے والے سگے بھائی ہیں، محض بچھڑے ہوئے ہیں. اختلافات ہیں ان میں. اختلافات صرف رنگ نسل کی بنیاد پر ہیں، اور کوئی اختلافات نہیں ہے. عقائد و نظریات سب ایک ہیں، سب سیم ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بہرحال اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ اس نشست میں آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے. باقی اگلی نشستیں جو ہیں ان میں مزید ہر لحاظ سے آپ کے اوپر واضح کریں گے. میرے بارے میں قرآن میں جی کہاں لکھا ہے، اس کے لیے آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے بھائی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں مقامات، سینکڑوں مقامات پر میرا ذکر ہے. آدھے سے زیادہ قرآن میری تاریخ ہے، اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، کھول کے رکھ دیا گیا. اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ میں باطل ہوں تو میرا رد کرو. یہ کیا ہے؟ زبان سے مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرے خلاف الزامات لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں جی رد کر دیا. عجیب رد ہے. وہ کل کے اندر جو تم میرے خلاف باتیں کرتے تم الٹا خود پھنس جاتے ہو. یہ تو باطل کی نشانی ہے، یہ تو منافقوں کی نشانی ہے. مومن ایسا تھوڑی کرتا ہے. وہ مومن تو اللہ کا وجود ہے. اللہ کا اسم المومن، مومن تو اللہ کا وجود ہے. مومن کا تو ہر کام اللہ کا کام. اگر آپ کہتے ہو ہم مومن ہیں اور گالیاں دیتے ہو، بکواسات کرتے، اس کا مطلب ہے اللہ گالیاں دیتا ہے، اللہ بکواس کرتا ہے، اللہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو اپنے اعمال تو دیکھو. پھر تم کہتے ہو کہ ہمارا رسول محمد ہے، تو اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے. تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو رسول میں، جو تمہارا رسول ہے اس میں اسوۃ حسنہ اخذ کرنا ہے. اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جسے تم رسول کہہ رہے ہو، جو اللہ کا رسول ہے، اس نے کیا کیا، کیسے کیا. یعنی وہ پیدا ہوا تمہاری طرح، اس کے بعد وہ پلا بڑا تمہاری طرح، وہ اس کے بعد حق اس نے پہچانا. کیسے پہچانا؟ جیسے اس نے پہچانا اسی طرح تم نے پہچانا ہے. جیسے اس نے ہدایت پائی اس طرح، جیسے جو اس نے کیا ویسے وہی تم نے کرنا. جیسے ہر عمل اس طرح کرنا جیسے اس نے کیا. اگر کسی کے ساتھ بات ہوئی تو جیسے اس نے کی ویسے تم نے کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ محمد ہمارا رسول ہے اور پھر آپ کا کردار دیکھا جائے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر تم لوگ گالیاں دے رہے ہو تو تم تو کہہ رہے ہو محمد ہمارا رسول ہے، تو تمہارے لیے محمد بھی واسطہ، تو اس کا مطلب محمد نے بھی گالیاں دی تھیں. محمد بھی اس طرح گالیاں دیتا تھا کہ محمد نے بھی یہ سب کیا؟ نہیں، نہ تو محمد ایسا تھا، نہ محمد نے ایسا کیا. تم لوگ الٹا محمد کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہو. سب سے بڑے دشمن محمد کے تم لوگ ہو، جو اپنے کردار سے ہر لمحے محمد کی جو ہے وہ گستاخی کرتے ہو، محمد کے ساتھ دشمنی کرتے ہو اور دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے. اپنے کردار کو تو دیکھو. ایک اس خاتون کو لے لیں، وہ خاتون جو ہے جس کے اوپر تم نے وبال کھڑا ہوا ہے جی اس کو قتل کرو. بڑے بڑے ملاٹے، بڑے بڑے ملا، مذہب کے ٹھیکیدار، وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں قتل کرو، پھانسی دو. تم اتنے بڑے فنے، ہاں اتنے تم اہل حق، ایک عورت سے گھبرائے ہوئے ہو. ایک عورت کو قتل کرنا کہ کیا تمہاری عقل مات ماری گئی تمہاری؟ اتنے بڑے تم اہل حق.
کہاں گئی تمہاری مردانگی؟ ایک عورت جو ہے اور عورت نے کیا کیا؟ اب جب جیسے تم کہہ رہے ہو کہ بھائی جو جس پر ہم نے اپنے واحدات کو پایا، جو نسل در نسل چل رہا ہے وہی حق ہے، ہم اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا عیسائیوں کا پھر اس بنیاد پر حق نہیں ہے؟ انہیں بھی حق حاصل ہے، جیسے تم کر رہے ہو وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اگر کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک عیسائی عورت اپنی بچی کو پانی پلا دیتی ہے مسلمان عورتوں کے کسی برتن میں گرمی کی وجہ سے، اور مسلمان عورتیں اسے گالیاں دیتی ہیں، برتن کو توڑ دیتی ہیں کہ تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو عیسائی جو ہے اتنی پلید عیسائی کو، آپ کو پتا ہے پاکستان کے پنجاب کے اندر جو عیسائی ہیں ان کو چوڑے کہا جاتا ہے، عیسائی جو ہے اس کو برتنوں کے قریب کسی نے گزرنے دیا جاتا، عیسائی اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دے وہ برتن مسلمان استعمال نہیں کرتے، جائیں پنجاب کے اندر سے جا کے پوچھیں، جائیں پنجاب کے جتنا بھی جو ہے وہ دیہاتی ایریا وہاں سے جا کے سوال کریں، پوچھیں، عیسائیوں کو تو محلے کے اندر نہیں رہنے دیا جاتا، عیسائیوں کو تو گاؤں سے باہر جو ہے وہ رہنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی، عیسائیوں کو تو چوڑے کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کو اپنے برتنوں کے قریب سے گزرنے نہیں دیا جاتا۔ اگر عیسائی کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو وہ برتن پھینک دیا جاتا ہے، اس کو برتن کو 100 بار دھوتے ہیں، اس کے اوپر کلمے پڑھ کے اسے پاک کرتے ہیں۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کو پانی پلا دیا، گرمی تھی، ظاہر بات ہے اپنا اس کے پاس پانی ختم ہو گیا، اس نے اس کی بیٹی کی پیاس سے گرمی کی شدت ضرور ہے، اس نے اپنی بیٹی کے بچی کی چھوٹی بچی کو پانی پلا دیا مسلمانوں کے گلاس میں، تو کیا ہوا؟ وہ عورتیں اس کے اوپر ٹوٹ پڑی، تیری جرت کیسے ہوئی، تو ایک عیسائیہ ہو کے ہمارے گلاس میں تو نے ہمارا گلاس پلید کر دیا، تو نے ہمارا پانی پلید کر دیا، اب ہم کہاں سے پانی لے کر آئیں گے؟ ہم تیرے لیے لے کر آئے تھے، اتنی گرمی میں ہم پانی لے کر آئے تھے، ہم تو یہاں فالسا اکٹھا کرنے آئے تھے، ہم نے تو پانی لے کر سارا دن ہم نے اس پر گزارا کرنا، تو نے ہمارا پانی پلید کر دیا، تو نے ہمارا برتن پلید کر دیا، ہمارا ایک تو پانی ضائع کر دیا، پانی پلید کر دیا، دوسرا ہمارے برتن پلید کر دیے، تیسرا ہم گرمی سے یہاں مریں گے تیری وجہ سے، ہم اگر یہاں کام چھوڑ کر جاتے ہیں ہماری جو ہے وہ دہاڑی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، تیری جز کیسے ہوئی؟ اس کو گالیاں دی، اس کو یہاں تک تھپڑ مارے، اور اس کے بعد اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے صرف یہ کہا کہ کیا تمہارے نبی نے یہی تعلیم تمہیں دی ہے؟ یعنی کہ تم جو کچھ کر رہی ہو پھر یہی تو تمہارے نبی نے کیا ہے نا، تو سچی تھی وہ۔ اگر یہ کردار اگر خود کو مسلمان کہلوانے کا یہ کردار ہے، ان کا یہ کردار ہے، تو پھر یہ کردار کس نے سکھایا ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہیں محمد ہمارا رسول ہے، تو رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول میں اللہ کہہ رہا ہے رسول میں تم کو کیا کرنا، اس کو ہنسنا جو ہے اخذ کرنا ہے، جو رسول نے کیا جیسا رسول نے کیا وہی کرنا ہے، ویسے ہی کرنا ہے۔ تو اگر جو ہے تم یہ کرتے ہو تو تم تو لوگوں کو، دوسری اقوام کو، دوسرے مذہب کو، دوسرے کہہ رہے ہو کہ دیکھو ہمارے رسول نے ہماری یہ تربیت کی، ہمارے رسول نے ہمیں یہ تربیت کی ہماری۔ اب وہ یہ نہ کہتی تو یہ اب توہین رسالت ہو گئی، سب سے بڑے مجرم تم لوگ ہو، سب سے بڑے توہین تو تم کرتے ہو، سارے کے سارے ملا اکٹھے ہو جو تم لوگوں نے یہ جو توہین رسالت کی ہے نا، توہین رسالت کی سزا، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا صرف موت۔ جان لو آج تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، تم نہ صرف ہر رسول کی جو ہے ہر زمانے میں تم لوگوں نے اور اسی طرح تمہارے آباء و اجداد نے تحقیر کی، تذلیل کی، گستاخیاں کی، مجرم بنے، بلکہ آج بھی تم یہی کر رہے ہو۔ آج تمہارے سامنے اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، آج تم نہیں مان رہے۔ کیا نوح کو مانا گیا تھا؟ اور نوح کی موجودگی میں بھی کوئی نہ نوح کو مانا، لیکن جب عذاب آیا سب مان گئے۔ خود کی موجودگی میں کوئی نہیں مانا، جب عذاب آیا سب مان گئے۔ صالح کی موجودگی میں کوئی نہیں مانا، جب عذاب آیا سب مان گئے۔ یعنی جب تک زبان سے دعوت دی جاتی رہی کوئی نہیں مانا، نہیں ہم اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، یہ اکیلا سچا۔ اور جب ڈنڈا چلا، ڈنڈا حرکت میں آیا، ہاتھ حرکت میں آیا، جب تک زبان کام کرتی ہے، زبان اپنا کام کرتی ہے، نہیں کوئی نہیں مانتا۔ بہت کام ہے جو تھوڑے ہیں جو مانتے ہیں، لیکن جب ڈنڈا حرکت میں آتا سارے مان جاتے ہیں۔ تو تم ڈنڈے سے سمجھنے والی قوم ہو، مانو گے، تم سارے مانو گے کہ مانے کو سب سے بڑے گستاخ رسول تم ہو۔ آج جو کچھ تم کر رہے ہو، تم نہ صرف محمد کے گستاخ ہو، تم ہر رسول کے گستاخ ہو۔ آج اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا، تم اس کے گستاخ ہو، اور تمہاری سزا اللہ نے کیوں تجویز کرنی؟ تم نے خود تجویز کی ہوئی ہے، تم خود یہ سزا تجویز کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ گستاخ رسول کی سزا سرطان سے جدا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، صرف موت ہے، تو یہی سزا تمہیں دی جائے گی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم نے خود تجویز کی ہے، تو جو گستاخ رسول ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی، ملے گی، کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ دیکھنا پریشانی والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تیرے اوپر عذاب لائے، اللہ تجھے یہ کرے، اللہ تجھے غرق کرے، یہ کرے وہ کرے، کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر میں یہ جو میں دعوت دے رہا ہوں اگر میں یہ دعوت نہ دیتا تو کیا پھر بھی تم یہ کہتے؟ نہیں کہتے۔ کیوں کہہ رہے؟ تم کہہ رہے ہو یہ کذاب ہے، تم یہ گالیاں مجھے نہیں کذاب کو دے رہے ہو، یہ الزامات، یہ سارا کچھ کذاب۔ تو ظاہر بات ہے پھر یہ ان گالیوں کا، ان فتووں کا، ان الزامات کا حقدار کون ہے؟ کذاب ہے نا۔
تو ظاہر ہے جو کذاب ہوگا وہ اس کا حقدار ہے، اسے یہ سب ملے گا، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اسی کے کھاتے میں جائے گا۔ اگر تم لوگ خود میں کذاب ہوں تو ظاہر بات ہے میں حقدار ہوں، اگر میں کذاب نہیں ہوں تم لوگ خود کذاب ہو تو وہ جو کچھ مجھے کہہ رہے ہو واپس ریورس تمہاری طرف جا رہا ہے۔ اور ابھی تمہیں سمجھ نہ آئے کیونکہ نہیں آئے گا نا، نہیں آئے گا۔ ساری تاریخ تو پہلے قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور ساری جو کچھ آج تم کر رہے ہو عقل کے، تمہیں تو یہ حیران ہونا چاہیے اگر تم یہ کتاب پڑھو، جب تک تم کتاب پڑھتے ہو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم کر رہے ہو، ابھی کر رہے ہو، یہ پہلے سے اس میں، یہ جو کتاب ہے اہل کتاب، اس میں لکھ دیا گیا پوری تفصیل کے ساتھ۔ آج جو تم کر رہے ہو میرے ساتھ اس میں سارا لکھا ہوا ہے، جب میں سامنے آؤں گا کیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسے ایسے ایسے، آگے جو ہونا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، نہ ہوا تو پھر کہنا یہ کذاب ہے۔ آ جاؤ میدان میں۔ بہرحال مزید اب اگلی نشست میں بات کریں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ حق کے طلبگار ہیں تو ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، اگر آپ میری بات سنیں گے، اگر اس دعوت کو سنیں گے سمجھیں گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا کوئی نقصان نہیں، میں نے آپ سے کوئی اجرت نہیں طلب کی، میں آپ سے کوئی چندے نہیں مانگ رہا۔ مانیں گے آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا نہ کوئی فائدہ ہے، میرا نہ کوئی نقصان ہے۔ اگر میرے ساتھ دشمنی کریں گے تو مجھے الٹا فائدہ ہے، میرے ساتھ جو دشمنی کرے گا میرے ساتھ تو مجھے الٹا فائدہ ہے، میرے درجات بلند ہوں گے، مجھے اور کیا چاہیے۔ میں تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اس میں کہ اگر میرے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، میں تو چاہتا ہوں میرے ساتھ دشمنی کی جائے، کیوں؟ میرے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے، جتنی دشمنی کی جائے گی میں اتنے درجات بلند ہوں گے، میں اتنا رفع ہوں گا، اوپر سے اوپر۔ کرو، کھل کے کرو، عیاشی کرو، لیکن گالیاں دے سکتے ہو، الزامات لگا سکتے ہو، کتوں کی طرح بھونک سکتے ہو، اہل حق ثابت نہیں ہو سکتے، دلائل سے غلط ثابت نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کی طاقت مجھے جو ہے وہ کذاب ثابت نہیں کر سکتی، میرا رد نہیں کر سکتی۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو میدان کھلا ہے، سامنے آ جائیں۔